السلام علیکم دوستوں، میں محمد عاطف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو عمرہ ویزا کے بارے میں وہ تمام اپڈیٹس دوں گا جو آپ کو درکار ہیں، اور سوشل میڈیا پر پھیلی افواہیں کے متعلق صحیح جوابات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ کیا یہ افواہیں سچ ہیں یا جھوٹ، اور عمرہ پالیسی میں کون سی شرائط نئی ایڈ کی گئی ہیں اور ان میں کون سی سختی لاگو کی گئی ہیں۔ کیا یہ سختی عمرہ زائرین پر ہیں یا عمرہ ایجنٹ پر؟ تو جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ، اور آخر میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں کیا نئی اپڈیٹس آج کے دن میں آئی ہیں۔ تو آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے جو عمرہ ویزا کے لیے نئے شرائط لاگو کی ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اب آپ عمرہ ویزا صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کنفرم ہوٹل بکنگ، کنفرم ٹرانسپورٹ، کنفرم ایئر لائن ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہو۔ اب صرف 1 یا 2 دن کی ہوٹل بکنگ اور بغیر ٹرانسپورٹ بکنگ اور ایئر لائن کی صرف ریزولیشن کی بنیاد پر آپ کو عمرہ ویزا نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ صرف 1 یا 2 دن کی ہوٹل بکنگ کر لیتے تھے اور بعد میں جا کر اپنے عزیز و اقارب کے پاس رہتے تھے، لیکن اب یہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ویزا صرف اس وقت ہی آپ کو ملے گا جب آپ کے پاس ہوٹل کی کنفرم بکنگ ہو، ٹرانسپورٹ بھی ہو اور ایئر لائن کی کنفرم ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہوگی، تو تبھی آپ کو عمرہ ویزا ملے گا۔ اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہوٹل کی بکنگ صرف سعودی پورٹل پر موجود ہوٹلز کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور ہوٹلز کی نہیں ہونی چاہیے۔ سیم ٹو سیم اسی طرح ٹرانسپورٹ کی بکنگ بھی جو سعودی قانون کے مطابق نئی سلیبس دی گئی ہیں انہی کے مطابق آپ کی ٹرانسپورٹ کی بکنگ بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے ایک بھی چیز مکمل نہیں ہوگی تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں عمرہ پلان کے بارے میں۔ اب آپ اپنی مرضی کا پلان نہیں چلے گا، کیونکہ پہلے لوگ یہ کر لیتے تھے کہ 1 یا 2 دن کی ہوٹل کی بکنگ کر دیتے تھے اور بعد میں جا کر اپنی مرضی سے مطابق ایک سستے سے ہوٹل میں سٹے کرتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اب عمرہ صرف گروپ کی صورت میں ہوگا اور گروپ کے تمام ممبران کی ہوٹل بکنگ، ٹرانسپورٹ اور ایئر لائن ٹکٹ ایک جیسی ہوگی۔ انفرادی سفر سے سنگل ویزا پر ممکن ہوگا، لیکن وہ بہت مہنگا ہے۔ اس پہ اتنا زیادہ خرچہ آئے گا۔ اگر آپ کا گروپ کی صورت میں 1 لاکھ بالفرض خرچہ آ رہا ہے تو اس پر 4 لاکھ آئے گا، یعنی کہ یہ گروپ کی صورت میں سنگل ویزا 4 گنا زیادہ مہنگا ہے۔ تو آپ کو گروپ کی صورت میں ہی سفر کرنا پڑے گا۔ جب آپ گروپ کی صورت میں سفر کریں گے تو ایک بار ہوٹل بکنگ، ٹرانسپورٹ اور ایئر لائن ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد آپ اس کو تبدیل یا کینسل نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب مکہ یا مدینہ جاتے تھے، اگر آپ کو وہاں کا ہوٹل پسند نہیں آتا تھا تو آپ اپنی مرضی سے ہوٹل تبدیل کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ سیم یہی صورتحال ٹرانسپورٹ کے متعلق بھی تھی۔ پہلے لوگ بسز کو چھوڑ کر اپنی پرائیویٹ ٹیکسی کے اوپر سفر کرتے تھے یا بعض لوگ ٹرینوں میں، لیکن اب یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ انفرادی سفر تو کر نہیں سکتے، لہٰذا آپ کو گروپ کے ساتھ ہی کنفرم جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی ہوگی صرف اسی میں آپ سفر کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ عمرہ کے لیے جب جاتے تھے تو سعودی عرب میں 1 ہفتے کے اندر آپ عمرہ وغیرہ کر لیتے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اپنے عزیز و اقارب کے گھر سعودی عرب کے کسی بھی شہر چلے جاتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ عمرہ ویزا ویسے تو 90 ڈیز کا مل جاتا ہے، لیکن اب آپ کو صرف اتنے دن کا عمرہ ویزا ملے گا جتنے دن کی آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں مقیم ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ اقامہ ہولڈر ہیں اور سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اقامہ ہولڈرز اپنی فیملی کو اپنے پاس بلا لیتا تھا اور اپنے پاس ہی ان کی رہائش وغیرہ کا بندوبست کر لیتا تھا۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا تو وہ خود چل کر ان کے پاس ہوٹل میں رک جاتا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کو اپنا بھائی یا بیٹا آپ کو ملنے کے لیے ہوٹل پہ آتا ہے تو وہ صرف وہاں پہ آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، قیام نہیں۔ اگر وہ قیام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سعودی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بچوں کی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کی کنفرم ہوٹل بکنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ 2 سال سے بڑا ہے تو اس کی کنفرم ہوٹل بکنگ لازمی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کنفرم ایئر لائن ٹکٹ بھی ریٹرن ہونا چاہیے۔ عمرہ زائرین کے لیے مختص کیے گئے ہوٹلوں کے کمرے میں صرف 4 بیڈز ہوں گے۔ ایک کمرے میں 4 بیڈز ہوں گے، اس سے زیادہ بیڈز نہیں لگا سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بعض ہوٹلز والے 6 یا 7 بیڈز لگا لیتے تھے،
اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب وہاں پر لوگ سٹے کرتے تھے تو ان کو رہنے کے لیے مشکل پیش آتی تھی۔ چلو اس سے عمرہ زائرین کے لیے آسانی ہو جائے گی اور وہ آسانی سے وہاں پر رک سکتے ہیں، لیکن اس سے ہوٹلز کے کرائے میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، یہ صرف دشواری والی بات ہے۔ اس وقت میرا آپ تمام بھائیوں کو مشورہ ہے کہ ابھی آپ محتاط رہیں اور جلد بازی نہ کریں، مزید 1 یا 2 ہفتے ویٹ کر لیں، اور جب یہ پالیسیز باقاعدہ طور پر مزید واضح ہو جائیں گی تو آپ سفر کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔